جنوبی پنجاب کے ایک غیر معروف قصبے روپا رام سے 4 بچوں کی ماں بادو مائی کا اغوا۔ 13 مئی 2014 کو ایڈیشنل سیشن جج بہاولپور کی عدالت میں ہونے والا فیصلہ اغوا کاروں کے حق میں آنا پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہنے والی ہندو برادری کے لیے نہ پہلا دکھ ہے نہ آخری۔ پاکستان میں گزشتہ 3 سال اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہونے والی قانون سازی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 24 نومبر 2016 سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کا قانون پاس کیا۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہونے والی قانون سازی سے بہت سی توقعات وابستہ تھی کہ اب ہندو خواتین کے استحصال کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب ہم نے کورٹ میں کیس پیش کیا تو انہوں نے آگے کہا جی اس نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اس کی شادی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو چکی ہے اور وہ دوسرا مرد جو ہے اب وہ اس کا شوہر ہے۔ نو میرے لین چل گئے مسلمان، بہت پریشان ہوئے اسی تقریباً کی تک کنے کے پیسے لا دیتے ہیں ہوں انہیں کہ نا خرچے تو بھی سمجھو کہ اسی بہت تنگ ہوئے پے ہیں، بہت پیسہ لایا ہے وہ پچھوں لبن واسطے وہ پیچھے کیس اسی کیتا سی، بہت کچھ گھر جڑا ہے نا بہت اجاڑ دیتا سی۔ 2017 کے مردم شماری کے مطابق پاکستان میں مذہبی حوالے سے مسلمانوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ ہندو آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ ہندو کمیونٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی اقلیت کے لیے خاندانی نظام کو تحفظ فراہم کرنے کی قانون سازی میں 40 سال لگ گئے، لیکن اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ روس مٹھانی پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پروٹیکشن آف مائنورٹیز بل جو پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی سے لیکن وہ واپس ریٹرن ہو گیا، اس کا مین فیچر یہ تھا کہ بلو دا ایج آف 18 کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ قانونی مدد فراہم کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں ہندو میرج ایکٹ متعارف ہو چکا ہے، لیکن ہندو خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سطح پر جس حساسیت کی ضرورت ہے وہ عمومی طور پر نظر نہیں آتی۔ جیسے ہی اجمل رام نے آ کے پولیس کو رپورٹ کی کہ اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے تو پولیس کا یہ فرض بنتا تھا بھادو مائی کو کسی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جا کے اس کا جب موقف سامنے آ جاتا تو پھر یہ طے کرنا پڑتا کہ کیا بھادو مائی نے یہ جو مذہب تبدیل کیا ہے اس میں اس کی اپنی آزاد مرضی شامل ہے یا اس کو کسی نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ نارملی ہوتا یہ انہی کیسز میں ہے کہ جو یہاں کے باثر زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ہندو خواتین کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کو مجبور کر کے ان کو مذہب تبدیل کرواتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطلب ہے ملک کے جھنڈے میں اقلیتوں کی نمائندگی کرتے سفید رنگ کا احترام کرنا، لیکن ہندو کمیونٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ جب تک انتظامیہ پاکستان کی سب سے بڑی اقلیتی آبادی کو قانون سازی میں مدد اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضمانت نہیں دیتی، پاکستان میں اپنے سے مختلف سوچ اور مذہبی عقیدہ رکھنے والوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا آسان نہیں ہوگا۔